السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کلیم، اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کلیم مدنی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو غزوہ بدر ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ رمضان شریف کے دن تھے اور شاید 11 رمضان تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے قافلہ شام سے جو ہے وہ کافی سامانے جو ہے نا وہ جنگ یا آلات وغیرہ لے کے آ رہا ہے۔ تو مسلمان وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ نکلے اور مدینہ سے جو روڈ یمبو کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر وہ چلتے گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے ایک ٹی سی بنتی ہے۔ اس طرح سے کہ ایک راستہ شام سے آ رہا ہے اور وہ پھر آگے مکہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں جب جا رہا تھا تو میں ایک دم سے حیران رہ گیا کہ ایک مختلف جو نا آپ کو پہاڑ دکھائی دیں گے وہاں پہ۔ تو ایک دم سے ایک بیچ میں سے ایک ایسا پہاڑ دکھائی دیتا ہے جو ان پہاڑوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے پہاڑ جو ہے نا وہ ایک رنگ کے ہیں اور یہ بیچ میں ایک سنہری سا پہاڑ جو ہے نا وہ الگ سے دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو دریافت ہوا کہ یہ جو ہے نا جو پہاڑ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جبل ملائکہ۔ جبل ملائکہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں جب اتر رہے تھے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اس پہاڑ کے اوپر اترے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر اترنے کی وجہ سے اس پہاڑ کی جو خصوصیت یہ ہوئی کہ یہ اگر ابھی بھی آپ وہاں پہ جائیں تو یہ گولڈن آپ کو وہاں پہ بالکل پیور گولڈن جو نا زروں کی شکل میں آپ کو دکھائی دے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہ آج بھی آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہ ایک مختلف پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ تو غزوہ بدر میں جو بدر شریف کا جو مقام ہے وہاں پہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ باغ لگا تھا، تو وہاں پہ اب مسجد عریش بنا دی گئی ہے۔ عریش میرے خیال میں کہتے ہیں کہ شاید کھجوروں کے پتوں کے ساتھ کچھ سٹرکچر بنا ہو تو اس کو عریش کہتے ہیں۔ تو وہ یہ اس طرح کی شاید اس کی کوئی اپنی ہے۔ تو وہ جگہ ایک میرے نزدیک مکہ شریف میں نا سعودی عربیہ میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ مقامات ایسے مقام ہیں جہاں پہ دین اسلام کی بہترین دعائیں جو نا وہ قبول کی گئیں۔ ان میں ایک دعا جو ہے وہ جو ہے نا وہ مسجد عریش جس کو ہم آج کہتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک وہاں پہ مانگی گئی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیجیے تاکہ اسلام آگے چلتا رہے، اور اگر آج آپ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ہونا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جب بھی آپ جائیں تو مقام بدر پہ پہنچیں تو وہاں پہ جا کے مسجد عریش میں ضرور دعا مانگیے، اور جو دعا آپ اپنے لیے مانگیں گے تصور کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ضرور وہ ہماری دعا پوری فرما دیں گے، اور آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ آپ کی دعائیں وہاں پہ پوری ہوئی ہیں۔ مسجد عریش میدان بدر میں ایک مسجد ہے، جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو یہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس میں جو ہے استوانہ عائشہ، وہاں پہ ضرور دعا مانگیے۔ وہاں پہ بھی دعا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے منہ سے نکلی اور پوری ہو گئی۔ تو یہ اسی طرح خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں وہاں پہ ملتزم ہے جہاں پہ آپ دعا مانگیں اور سمجھیں دعا پوری ہو گئی۔ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ جتنی بھی میں نے آپ کو جگہ بتائی ہیں ان کے بارے میں اس کی تحقیق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ دعا مانگیں تو سمجھ لیں کہ یقین کر لیں کہ پوری ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے اور وہاں پہ جائیں اور یہ دعائیں مانگیں، تو جو اس کی ڈیٹیل ہے غزوہ بدر کی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس طرح جب ہم مقام بدر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بیچ درمیان میں ہمیں 2 کنویں دکھائی دیتے ہیں۔ جو سب سے شروع میں آتا ہے اس کو جو ہے نا وہ شفا والا کنواں بھی کہتے ہیں، وہاں سے پانی جو پئیں تو تھوڑا سا نمکین ضرور ہے، وہ کہتے بھی ہیں وہاں پہ کہ اس میں جو سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے۔
تو خیر لیکن وہاں پہ آپ تبرک کے طور پہ لوگ بھرتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، وہاں سے پانی ضرور بھریے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وہاں پہ 70 انبیاء نے پانی وہاں سے جو ہے نا وہ استعمال کیا۔ اسی طرح وہاں پہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بحر طلا بھی آتا ہے، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہی ہے۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں، اور پھر تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ ایک بستی آتی ہے، ایک وہ شاید حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی ہے شاید۔ اسی طرح جو ہے وہاں پہ ایک وادی الحمرا بھی آتی ہے، جہاں پہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے نا وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کو پھر وہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ اس قادیانی کے ساتھ جو ہے جا کے مناظرہ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جب ہم مکہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں مقام بدر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ راستے میں دکھائی دیں گی۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، تو میں نے سوچا آپ تک ضرور پہنچا دی جائیں۔ تو پھر ایک بار بتا دیتا ہوں باتوں کو کہ مکہ میں اور مدینہ شریف میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دعا ضرور مانگیں، اور دعا مانگتے ہی تصور کر لیں کہ وہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو گئی ہے۔ ان میں مکہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو ہے وہ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مقام بدر پہ مسجد عریش، اسی طرح خانہ کعبہ میں مقام ملتزم۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جیسے ہی آپ نے دعا مانگی تو انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ یہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ میرے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں قبول ہوئی، تو اس نسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں وہاں پہ قبول ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر کلیم مدنی ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔